Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing well. And as you know that previously we discussed the words meaning of our chapter number 9, all is not lost, and of second paragraph number 1 and 2. And today we are going to start the translation of these two paragraphs. And let's have a look at our first line. It was یہ تھا the beginning آغاز of my profession میرے پیشے کا as a nurse ایک نرس کے طور پر. یہ ایک نرس کے طور پر میرے پیشے کا آغاز تھا یا یہ ایک نرس کے طور پر میرے پیشے کی شروعات تھی. موونگ آن ٹو آر نیکسٹ لائن. آئی ورکڈ میں نے کام کیا ان میں دا انٹینسیو کیئر انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں. میں نے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں کام کیا. آف کے نیورولوجی وارڈ اعصابی وارڈ کے. میں نے اعصابی وارڈ کے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں کام کیا. ایز کے طور پر اے ینگ پروفیشنل ایک نوجوان پیشہ ور کے طور پر. آئی وش میں چاہتی تھی ٹو سیو بچانا دا ورلڈ دنیا کو. ایک نوجوان پیشہ ور کے طور پر میں دنیا کو بچانا چاہتی تھی. آئی واز ایکسائٹیڈ میں پرجوش ہو جاتی ٹو سی دیکھ کر دا پیشنٹس مریضوں کو میکنگ کرتے ہوئے یا بناتے ہوئے کوئک ریکوریز تیزی سے صحت یاب. میں مریضوں کو تیزی سے صحت یاب ہوتا دیکھ کر پرجوش ہو جاتی. فرام سے ڈیواسٹیٹنگ تباہ کن ایکسیڈنٹس حادثات. میں مریضوں کو تباہ کن حادثات سے تیزی سے صحت یاب ہوتا دیکھ کر پرجوش ہو جاتی. یٹ پھر بھی آئی واز پین مجھے دکھ ہوتا یا تکلیف ہوتی ٹو نرس تیمارداری کرتے ہوئے دوز ان کی جو ورسٹرک مبتلا تھے یا کا شکار تھے ود کے ساتھ ایکیوٹ شدید نیورولوجیکل ڈس آرڈر اعصابی خلل. میں مریضوں کو تباہ کن حادثات سے تیزی سے صحت یاب ہوتا دیکھ کر پرجوش ہو جاتی. تاہم مجھے ان کی تیمارداری کرتے ہوئے دکھ ہوتا جو شدید اعصابی خلل کا شکار تھے. تاہم مجھے ان کی تیمارداری کرتے ہوئے دکھ ہوتا جو شدید اعصابی خلل کا شکار تھے. موونگ آن ٹو آر سیکنڈ پیرا. ون ڈے ایک دن اسٹینڈنگ کھڑے ہوئے ایٹ دا بیڈ سائڈ بستر کے ایک طرف آف این ینگ پیشنٹ ایک نوجوان مریضہ کے. ایک دن ایک نوجوان مریضہ کے بستر کے ایک طرف کھڑے ہوئے. آئی ونڈرڈ میں نے سوچا اف شی کوڈ اگر وہ کر سکے گی میک بنانا یا کرنا دا سیم ریکوری اگر وہ ویسے ہی صحت یاب ہو سکے گی لائک ادرس دوسروں کی طرح. ایک دن ایک نوجوان مریضہ کے بستر کے ایک طرف کھڑے ہوئے میں نے سوچا اگر وہ دوسروں کی طرح صحت یاب ہو سکے گی یا آیا وہ دوسروں کی طرح صحت یاب ہو سکے گی. ہیرا ہیڈ ریسیوڈ ہیرا کو آئی تھی. ریسیوڈ ویسے تو وصول کرنا یا حاصل کرنا ہوتا ہے بٹ ہیئر اکارڈنگ ٹو آر بامحاورہ ٹرانسلیشن ہم جو ہے اس کا میننگ کریں گے آئی تھی. ہیرا ہیڈ ریسیوڈ ہیرا کو آئی تھی سویئر شدید ہیڈ اینڈ اسپائنل انجریز سر اور ریڑھ کی ہڈی کی چوٹیں. ہیرا کو سر اور ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹیں آئی تھیں. ایز شی واز ہٹ جیسا کہ وہ ٹکرائی تھی بایا اسپیڈنگ بس ایک تیز رفتار بس سے. وائل کے دوران کراسنگ پار کرتے ہوئے ا بزی روڈ ایک مصروف سڑک. جیسا کہ وہ ایک مصروف سڑک پار کرنے کے دوران یا کرتے ہوئے ایک تیز رفتار بس سے ٹکرائی تھی. ہیرا کو سر اور ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹیں آئی تھیں جیسا کہ وہ ایک مصروف سڑک پار کرتے ہوئے ایک تیز رفتار بس سے ٹکرائی تھی. آئی ٹک میں نے لیا ہر اس کے لائف لیس بے جان آرمز بازوؤں کو ان مائی ہینڈز اپنے ہاتھوں میں. میں نے اس کے بے جان بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں لیا. اینڈ ٹرائی ٹو ڈو اور کرنے کی کوشش کی سیورل معتدد یا کئی ایکسرسائزز ورزشیں آن ہر اس پر. میں نے اس کے بے جان بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس پر کئی ورزشیں کرنے کی کوشش کی لیکن ان وین بے سود. موونگ آن ٹو آر نیکسٹ لائن. آلسو بھی آئی آسکڈ ہر ینگر سسٹر میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بھی ٹو کم آنے کے لیے کہا اینڈ ٹاک ٹو ہر اور اس سے بات کرنے کے لیے کہا. میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بھی آنے اور اس سے بات کرنے کے لیے کہا. تھنکنگ دیٹ یہ سوچتے ہوئے. تھنکنگ دیٹ کی ٹرانسلیشن جو ہے ہم لوگ شروع میں لے جائیں گے تو یہ ہماری ٹرانسلیشن ہو جائے گی میں نے یہ سوچتے ہوئے اس کی چھوٹی بہن کو آنے اور اس سے بات کرنے کے لیے کہا. دیٹ کہ دا وائس آواز آف اے نیئر ایک قریبی اینڈ ڈیئر اور عزیز کی. ون مائٹ ایکٹیویٹ ایک نیئر اینڈ ڈیئر ون ایک قریبی اور عزیز مائٹ ایکٹیویٹ شاید حرکت پیدا کر دے دا نیئرلی قریباً ڈیڈ نیورونز مردہ خلیوں میں. میں نے سوچتے ہوئے اس کی چھوٹی بہن کو بھی آنے اور اس سے بات کرنے کے لیے کہا کہ شاید ایک
قریبی اور عزیز کی آواز قریباً مردہ خلیوں میں حرکت پیدا کر دے۔ میں نے سوچتے ہوئے اس کی چھوٹی بہن کو بھی آنے اور اس سے بات کرنے کے لیے کہا کہ شاید ایک قریبی اور عزیز کی آواز قریباً مردہ خلیوں میں حرکت پیدا کر دے۔ شی کوڈ سی، وہ دیکھ سکتی تھی بٹ ناٹ ٹاک، لیکن بات نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی لیکن بات نہیں کر سکتی تھی۔ ہر آئز، اس کی آنکھیں شور دکھاتی تھیں، آسرٹین، ایک مخصوص ہیلپلیسنس، بے چارگی۔ اس کی آنکھیں ایک مخصوص بے چارگی دکھاتی تھی۔ آئی کوڈ ریڈ، میں پڑھ سکتی تھی۔ ہر مائنڈ، اس کا ذہن، تھرو ہر آئز، اس کی آنکھوں سے۔ میں اس کی آنکھوں کے ذریعے یا میں اس کی آنکھوں سے اس کا ذہن پڑھ سکتی تھی۔ پرہیپس غالباً شی وانٹیڈ ٹو سے، وہ کہنا چاہتی تھی پلیز ہیلپ می، برائے مہربانی میری مدد کریں۔ غالباً وہ کہنا چاہتی تھی برائے مہربانی میری مدد کریں۔ So this was our today's lesson. You have to learn the translation of these two paragraphs and take care of yourselves, and tomorrow we shall inshallah discuss our next paragraphs. Allah Hafiz.